بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے ٹاپک ہے پریسپوزیشنز آف NLP۔ جناب پریسپوزیشنز ہیں وہ 10 ہیں۔ نمبر 1، میپ از ناٹ ٹیریٹری۔ میپ از ناٹ ٹیریٹری مینس کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت ویسی نہیں ہے، یا جو ہم سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو۔ حالات اس سے الگ بھی ہو سکتے ہیں، ریالٹی کچھ الگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے آلریڈی بلیوز بنے ہوئے ہیں آپ کے مائنڈ میں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کام نہیں کر سکتا، یہ کام میرے لیے ناممکن ہے، تو اٹ از ناٹ نیسیسری کہ یہ بات آپ کے لیے ٹھیک ہو۔ آپ اس کام کو دوبارہ کر کے دیکھیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، بیکاز میپ از ناٹ ٹیریٹری۔ نمبر 2 جو ہے پریسپوزیشن، وہ یہ ہے کہ یو آلریڈی ہیو آل دا سورسز یو نیڈ، میٹر از ہاؤ ٹو یوز۔ یعنی کہ آپ کے پاس قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے آلریڈی وہ تمام ریسورسز دے دی ہیں جن کو آپ یوز کر کے زندگی میں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے لائف کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ میٹریلسٹک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں پیسہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے، پیسہ ہوگا تو وہ بھی کریں گے۔ NLP کہتا ہے، NLP کا پریسپوزیشن ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز، ہر ریسورس پہلے سے موجود ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ کہاں پر ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، اس کا آؤٹ کم ہم کریٹ کرتے ہیں اور اس کی کمانڈ ہم اپنے انکانشیس کو دیتے ہیں، تو انکانشیس یونیورس کے ساتھ جڑ کر تمام تر آپشنز، تمام تر ذرائع، ریسورسز آپ کے سامنے لے آتا ہے، جس کو بروئے کار لا کر یا جس کو استعمال کر کے آپ پیسے بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا اور کام کرنے کی اور جس بھی ریسورس کی ضرورت ہوگی کائنات سے، یونیورس سے آپ کا سب کانشیس جڑے گا اور وہ آپشن خود بخود آپ کے سامنے لے آئے گا۔ آپ کی عام زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ جب آپ کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں، مثلاً آپ کے اوپر اگر کبھی ایسا وقت آ گیا ہو کبھی لائف میں کہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہو، تو آپ نے اس کو فوکس کیا ہو اور کوشش کی ہو اور آپ نے اپنے دماغ میں زور دیا ہو، تو کیا ہوگا کہ کچھ ہی دیر بعد، کچھ ہی عرصے بعد، یعنی کہ آپ کے سامنے بہت سارے آپشن دینا شروع ہو جائے گا انکانشیس، کہ یہ کر لو اس سے بھی پیسے آ جائیں گے، یہ کام کر لو تو اس سے بھی پیسے آ جائیں گے، اس جگہ سے بھی پیسے آ جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گا، اس سے بھی پیسے آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے ریسورسز، بہت سارے آپشن آپ کے سامنے کھول لے گا۔ یہ بات تو صرف پیسے کی ہے۔ اس کے علاوہ مثلاً اگر آپ نے پرٹیکولر کوئی چیز، یا میں آپ کو ایک ایگزامپل لوں گی کہ آپ ایک عرصے سے NLP سیکھنا چاہ رہے ہوں گے، تو آپ نے NLP کے متعلق سنا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں اور بہت ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں، بہت ساری نہیں بھی سمجھ آئی ہوں۔ آپ ایک عرصے سے اس چیز کے تلاش میں تھے، یا آپ کا کہ بھئی میں جو ہے نا پوری فوکس کر کے آپ اس چیز کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو مجھے اچھے سے سمجھا دے۔ یہ بات آپ کے انکانشیس تک پہنچی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اس نے پوری یونیورس کو چھان کر کے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا، یا آپ کے سامنے ایک آپشن آ گیا کہ جناب کلثوم شاہ جہاں،
جو ہیں وہ لائیو NLP کے اوپر آن لائن کلاس لے رہی ہیں. تو یہ ایک لائیو ایگزامپل ہے جو آپ کی زندگی کی ایگزامپل ہے، اس لیے آپ کو سمجھانے کے لیے. تو یعنی کہ جیسے ہی آپ نے فوکس کیا، انکانشیس یونیورس کے ساتھ جڑا اور اس نے آپشن لا کر یا وہ ریسورسز لا کے جو کہ آپ کو کام کرنے کے لیے چاہیے تھا وہ آپ کو لا کر کے دے دیا، اور آپ جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. اسی طرح آپ لائف میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہیں، صرف فوکس کریں، اس کو کنسنٹریٹ کریں اور انکانشیس تک بات پہنچا دیں ایک دفعہ، تو کیا ہوگا، وہ یونیورس کے ساتھ جڑے گا اور آپ کو تمام تر ریسورسز مہیا کر دے گا جس سے آپ وہ آؤٹ کم یا گول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ پرے سپوزیشن نمبر 2 تھا. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. میں چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ کو بھیجوں گی، ٹھیک ہے نا. نمبر 3 پرے سپوزیشن ہے if one person can do something you can learn to do it too. یعنی کہ اگر ایک بندہ کچھ کر سکتا ہے یا کرتا ہے تو دوسرا بندہ بھی اس کو سیکھ کر، اس کی ماڈلنگ کر کے، کاپی کر کے سیم وہی رزلٹ حاصل کر سکتا ہے. یہ میں نے آلریڈی بھی آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے جناب. تو یہ بات اگر آپ کے دماغ میں یہ تھاٹ بنا ہوا ہے کہ وہ بندہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے یا وہ بہت اسمارٹ ہے اور میں نہیں کر سکتا، تو یہ آپ کے مائنڈ میں ایک غلط کانسیپٹ ہے. اس کو وہاں سے ریموو کریں اور اس کی جگہ ایک نیا کانسیپٹ سبسٹیٹیوٹ کریں جس کا نام یہ ہے کہ if one person can do something you can learn to do it too. اگر ایک شخص ایک کام کر سکتا ہے تو دوسرا شخص بھی اس کو سیکھ کر وہ کام کر کے سیم رزلٹ لے سکتا ہے. نمبر 4 having a choice is better than none. اگر آپ کے پاس کوئی چوائس ہے، کوئی آپشن ہے، وہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو. اس کو آپ اردو میں یہ کہیں گے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے یا ایک عورت ہے، کوئی بھی ہے، اس کی اگزامپل، اس کو چاہیے ہے کہ اس کا منتھلی خرچہ جو ہے وہ تقریباً 20,000 ہے یا 25,000 ہے، کچھ بھی ہے. اس کو منتھلی اتنے پیسے چاہیے، لیکن ابھی فی الحال اس کے پاس کوئی بھی ایسی جاب نہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس سے وہ یہ حاصل کر سکے. لیکن اچانک اس کو کہیں سے ایک اپرچونٹی ملتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو سیلری دیں گے 10,000. تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میرے خرچہ تو 20,000 ہے، 25,000 ہے، میں 10,000 لے کر کیا کروں گی. وہ اس اپرچونٹی کو فوراً حاصل کریں اور اس پہ کام کریں، کیونکہ according to presupposition having a choice is better than none. نہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. اور جب آپ کو 20,000 کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن آپ کو مل 10,000 رہا ہے، تو یقین کریں جب آپ کے پاس 10,000 آنا شروع ہو جائے گا نا، تو 10 کے بعد 10 کا اور بھی انتظام اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ٹھیک ہے. نمبر 5 جو پریسپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پیپل ورک پرفیکٹلی، نو ون از رانگ. جو لوگ ہیں وہ پرفیکٹلی اپنا کام کرتے ہیں، ہر بندہ اپنا کام اپنے حساب سے بالکل پرفیکٹلی کر رہا ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے جو وہ کر رہا ہے، کوئی بھی غلط نہیں ہے. اگر یہ پریسپوزیشن آپ کے مائنڈ میں آ جائے تو پھر جھگڑا ہی ختم، ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ختم، فیملی میں جھگڑا ختم، دوستوں میں جھگڑا ختم. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں میں صحیح ہوں، یہ غلط ہے، یہ غلط سوچ رہا ہے، میں صحیح سوچ رہی ہوں. ایسا نہیں سوچیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ وہ اپنی جگہ صحیح ہے، صحیح کر رہا ہے، میں اپنی جگہ صحیح ہوں. ٹھیک ہے جناب. نمبر 6 ہے ایوری بیہیویئر ہیز اے پازیٹیو اٹینشن. یعنی کہ جو بھی بندہ جو بھی کام کر رہا ہے یا اس کا جو بھی بیہیویئر ہے وہ اس کا
بیہیویئر اس کا پازیٹیو اٹینشن ہے، یعنی کہ وہ ہرگز کچھ غلط سمجھ کے یا غلط سوچ کے غلط ارادہ کر کے وہ کام نہیں کر رہا، بلکہ اس کے اکارڈنگلی وہ کام بالکل صحیح ہے۔ مثلاً ایک چور چوری کرتا ہے تو اس کے پاس چوری کرنے کی ہزاروں دلیلیں ہیں جو وہ اپنے سب کانشیس کو دیتا ہے کہ میں اس وجہ سے چوری کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو میں چوری کر کے گزارا کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے فیملی کو جو ہے وہ کھلا پلا سکوں، ٹھیک ہے نا جناب۔ اور بہت ساری ہزاروں دلیلیں ہوں گی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس لیے وہ پازیٹیولی اس کی اٹینشن ہے اور اس کا بیہیویئر اس کے حساب سے پازیٹیو ہے، البتہ ہمارے حساب سے وہ نیگیٹیو ہے، رائٹ۔ دیر آر نو فیلئرس بٹ اونلی فیڈ بیکس۔ نمبر 7 پہ سپوزیشن ہے دیر آر نو فیلئرس بٹ اونلی فیڈ بیکس۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں فیلئر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کبھی کسی کام کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ اس کام کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد وہ دوبارہ سے اگر وہ کام کرے تو وہ سیکھ جاتا ہے کہ کام کس طریقے سے کیا جائے کہ اس کام میں کامیابی حاصل ہو۔ آپ نے تھامس ایڈیسن کا نام سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس نے بلب ایجاد کیا اور وہ اپنے زمانے کا نالائق ترین اسٹوڈنٹ تھا، ایون کہ اس کے اگر آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو پوری اس کی اسٹوری آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ اتنا نالائق تھا کہ ہر کوئی اس سے نالائق، ڈفر اور اس ٹائپ کے باتیں کرتا تھا، اور اس کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر اس کی امی نے اس کو پڑھانے کی کوشش کی، پھر بھی وہ پڑھتا نہیں تھا، بلکہ وہ خود جو ہے وہ نت نئے ایکسپیریمنٹ کرتا تھا، اور اس ایکسپیریمنٹس کو کرتے کرتے ایک دن جناب اس نے بلب ایجاد کر لیا۔ لیکن اس بلب ایجاد کرنے تک وہ 999 ٹائم سم تھنگ ایلس ٹائم وہ فیل ہوا، اور 1000ویں دفعہ، ہاں میرا بیٹا کہہ رہا ہے 9999 بار فیل ہوا۔ اچھا، کوئی 9999 کہتا ہے یعنی کہ 9999 ٹائم، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 999 ٹائم۔ تو ان دونوں میں سے فیگر کون سی ہے؟ بہرحال یہ ایک بہت بڑی فیگر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک بار کام کر لیا، 2 بار، حد ہے کہ 3 بار، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بندے نے اتنی بار ٹرائی کیا اور آخر اس نے بلب ڈسکور کر لیا، ایجاد کر لیا۔ وہ اتنا مطلب کنسسٹنسی سے کام کرتا رہا، اور اس نے مطلب جت گیا کہ مجھے یہ ڈسکور کرنا ہے، اور آخر اس نے کر لیا۔ اور اس کا بیان یہ ہے کہ میں نے 9999 ایسے طریقے سیکھے جس سے بلب ایجاد نہیں ہوتا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں 9999 بار فیل ہوا، اس نے یہ اپنے آپ کو اس طرح جسٹیفائی کیا کہ میں نے اتنے طریقے سیکھے جس سے بلب ایجاد نہیں ہوتا، بلکہ اس طریقے سے۔ مطلب کتنا اس کا پازیٹیو تھاٹ ہے اس بارے میں۔ اگر ہر انسان اپنی ناکامی یا فیلئر جس کو آپ کہتے ہیں، میں کہتی ہوں اس کو نہ ناکامی کہنا چاہیے نہ فیلئر کرنا چاہیے، فیڈ بیک کہنا چاہیے۔ اس کو ناکامی نہ سمجھیں، اس کو اپنے آپ پر سوار نہ کریں، بلکہ آپ کہیں کوئی بات نہیں، 1 دفعہ نہیں پاس ہوا، 2 دفعہ نہیں ہوا، 3 دفعہ کامیاب نہیں ہوا، 4تھی دفعہ صحیح، 5ویں دفعہ صحیح۔ ارے تھامس ایڈیسن جس کے بارے میں، جس کو اسکول سے نکال دیا، اتنا نالائق تھا، اس نے اپنی کنسسٹنسی سے، اپنے پاور سے، اپنی ول سے اس نے بلب ایجاد کر دیا۔ تو پھر آپ لوگوں کو تو نہیں اسکول سے نکالا گیا نا تھامس ایڈیسن کی طرح، اسے تو پڑھائی بھی نہیں کی تھی، تو آپ لوگ تو اس سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ تو اپنے بارے میں اگر آپ کا مس کنسیپٹ ہے کہ بھئی آپ لائف میں بہت دفعہ فیل ہوئے ہیں، تو اس مس کنسیپٹ کو سبسٹیٹیوٹ کریں اس نئے پریس اپوزیشن کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی آپ کے تھاٹ میں نمایاں تبدیلی ہوگی۔
انشاءاللہ.